ایک آدمی بڑا ہوشیار چور تھا، جب رات ہوتی تھی تو چپکے سے نکلتا تھا، آم کے باڑی میں پہنچ جاتا تھا اور وہاں آم کے درخت کے پاس پہنچ کر کے کہتا تھا میں خدا کا ہوں، یہ درخت خدا کا ہے، یہ پھل درخت کا ہے، میں کھا رہا ہوں، کہ کون ماں کا لال ہم کو ٹوک سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ 99 دن چور کے ایک دن کوتوال کا۔ باغ والا پریشان ہے کہ بھئی یہ آم کہاں جا رہا ہے، روز آم جا رہا ہے، تو وہ پہرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو ہوشیار چور، منطقی چور آیا باغ میں، بولنے لگا میں خدا کا ہوں اور یہ درخت خدا کا ہے، یہ پھل خدا کا ہے، تو کون ہوتا ہے کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا؟ بغل میں آدمی مالک باغ کا آیا، اس نے کمر میں رسا لگا دیا، اسی درخت سے باندھ دیا اور لاٹھی لے کر کے بولتا ہے یہ لاٹھی بھی خدا کی ہے، میں بھی خدا کا ہوں، تم بھی خدا کے ہو، اب مارتے ہیں تو چلاتے کیوں؟ اب اس کو سمجھ میں آیا یار منطق کی چوری تو بڑی مہنگی پڑی، لوگوں نے مجھے فلسفے سے پھنسا لیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حرام کو حرام سمجھیں گے، حلال کو حلال سمجھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کمائیں گے آنکھ بند کر کے، اس کے بعد حلال و حرام کو دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر میں ٹٹول رہا ہوں، یہ جتنے اٹھانے والے دایاں بایاں جا رہے ہیں، یا تو یہ بستی کے سسر ہیں یا بستی کے داماد ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، جھوٹے ٹکڑے کھا کر بڑھیا تپتا پانی پیتی تھی، برتی ہے تو مر جانے دو، پہلے بھی کب جیتی تھی، پہلے بھی کب جیتی تھی، جے ہو پیسے والوں کی، گیہوں کے دلالوں کی، ان کا حد سے بڑھا منافع کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، کل جگ میں بھی مرتی ہے، ست جگ میں بھی مرتی تھی، یہ بڑھیا اس دنیا میں صدا ہی فاقے کرتی تھی، جینا اس کو راس نہ تھا، پیسہ اس کے پاس نہ تھا، اس کے گھر کو دیکھ کے لکشمی مڑ جاتی تھی ناکے سے، مڑ جاتی تھی ناکے سے، برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے۔ آخری پیغام اصلاح معاشرہ عنوان، اس کے حوالے سے یہ خوبصورت پیغام جس کے لیے یہ ماحول بنا ہے، اس ماحول کے لیے یہ پیغام اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل مختصر سا، ایک بیٹی پر یہ سماج چار ظلم کرتا ہے، بیٹی ایک، ظلم چار۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ لٹکا کر کے بیٹھ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مقدمہ ہار کر گیا، اور اتنا ڈر جاتا ہے، اتنا گھبراتا ہے کہ لگتا ہے کہ پچھلے سال ماں نے پیٹ سے پیدا کیا، اگلے سال یہی باپ پیٹ سے پیدا کرے۔ پہلا ستم بیٹی پر ہو رہا ہے، بیٹا آیا، سر اٹھایا، سینہ تان کر کے مٹھائی بانٹتا ہے، بغیر کسی کو بتائے ہوئے خود بتا رہا ہے، بیٹے کا باپ بن گیا۔ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی منہ لٹکا کر کے بیٹھ گیا۔ پہلا ستم بیٹی پر۔ دوسرا ستم دیکھیے، بیٹے کو کہتا ہے یہ اپنا دھن ہے، اور بیٹی کو کہتا ہے پرایا دھن ہے۔ بیٹا بیٹی دونوں ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں کی اولاد ہے۔ جب حج میں جانے لگا تو بیٹا کو زمین بھی لکھ کر کے گیا، حج میں گیا، بیٹا کو اکاؤنٹ بیلنس کا مالک بھی بنا دیا، ایک طرف تو مالا مال کر دیا، اور بیٹی کو پوچھا تک نہیں، وہاں سے زمزم لے کر کے آ رہا، بیٹی کو دے رہا ہے، کھجور لے کر کے آ رہا، بیٹی کو دے رہا ہے۔ نہ حج قبول ہے، نہ جنت کی گارنٹی ہے۔ دوسرا ستم بیٹی پر۔ اب تیسرا ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹا کو کہاں پڑھا رہا ہے؟ دارجلنگ میں، اور بیٹی کو کہاں پڑھا رہا؟ آنگن باڑی میں۔ چولہا پھونکتی رہے اور دھواں کان سے اور باہر سے نکلتا ہی رہے۔ تعلیم سے محروم کیا بیٹی کو، بیٹا کو مالا مال کیا، بیٹا تو پڑھ کر کے انسان ہو گیا، بیٹی تعلیم سے محروم ہو کر کے جانور سے بدتر ہو گئی، اور ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو گئی، آبرو بھی چلی گئی۔
और सबसे बड़ा सितम ये किया कि जब बेटा की शादी होती है तो उससे पूछा जाता है कि बाबू साहब क्या क्या लेना चाहते हैं आप? तो लड़का बोलता है जो चलता है वो सब दे दीजिए। कहा क्या चलता है? कहा 4 चक्का भी दे दीजिए, 1-2 लाख रुपया भी दे दीजिए, सर सामान भी दे दीजिए। और लड़की का महर उधार है, लड़की से कुछ नहीं पूछा जाता है, उससे पूछा जाता क्या क्या देंगे। लड़का शादी कर रहा, उससे पूछा नहीं जाता क्या क्या देंगे, महर देंगे कि नहीं देंगे। वो भी काजी साहब के पास लिखता है कि उधार लिखिए, जो देना है जो लिखना है लिखिए, लेकिन अभी नहीं देंगे, सब उधार रहेगा, पीछे से रहेगा। अब उसका नतीजा ये हुआ कि लड़की मुसलमानों की भाग गई मुसलमान के घर से, लेकिन भाग करके मुसलमान के घर में नहीं पहुंची, गैर के घर में गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जब निकाह निकाह था, सुन्नत था तो आसान था, आबरू भी बची हुई थी, ईमान भी बचा हुआ था। जब निकाह को मुसलमानों ने तिजारत बनाया, अपने बेटे को निकाह की मंडी में बेचना शुरू किया, मुसलमान घर की औरत की एक तरफ आबरू गई, एक तरफ ईमान गया। वो लड़की कम गुनहगार है, ये समाज सारे के सारे गुनहगार है। हजरत उमर का तस्करा चल रहा था, मौलाना फरमा रहे थे, ईमान ताज़ा हो गया। हजरत उमर ने इसी तरह जलसे से खिताब करते हुए लोगों से पूछा कि जाहिल किसको कहते और महाजाहिल किसको कहते? तो कहा कि हुजूर जाहिल अंगूठा टेक। बोला इसको जाहिल नहीं कहते हैं। जाहिल किसको कहते? दूसरा आदमी खड़ा हुआ, जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये जाहिल है। का सुभान अल्लाह, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। जो अपनी दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद करे, ये जाहिल है। अगर वो पढ़ा लिखा भी है तो पढ़ा लिखा जाहिल है। जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, जाहिल है। और जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, इसको क्या कहते हैं? हजरत उमर ने पूछा तो जवाब नहीं दिया गया। हजरत उमर ने कहा कि जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल है। उसकी तो दुनिया बन गई, इसकी आखिरत तबाह हो गई। उसको तो दुनिया मिल गई, इसको क्या मिला? इधर हाजी साहब बैठे हुए हैं, लड़की का बाप पूछ रहा है, हाजी साहब बेटा आपका है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? का अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते, मैं मक्का से आया, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं मांगता। अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। मैं दिल पर हाथ रख करके आपसे पूछना चाहता हूं, ये गाड़ी मिली किसको? बेटी दामाद को। ये सामान मिला बेटी दामाद को। ये पैसा मिला बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी इंशाल्लाह फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। फ्री में मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना लोट है, कितना हक है कितना सच है कितना झूठ है, कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी की लाज कुछ न बोल,
کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، ڈھول کا یہ پول کچھ نہ بول، اے دل زبان کھول کچھ نہ بول، اے دل زبان کھول کچھ نہ بول، مان لے جہاں کی بات کو، دن سمجھے کالی رات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، چلنے دے یوں ہی یہ سلسلہ، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، ترازوؤں کا جھول کچھ نہ بول، اے دل زبان کھول کچھ نہ بول، اے دل زبان کھول کچھ نہ بول۔ پیغام ختم ہو گیا۔ آخری پیغام مرد اور عورت کے حوالے سے، اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ آخری پیغام، گھر کے جھگڑے سے جب تک آپ نہیں نکلیں گے آپ کو ترقی نہیں ہوگی۔ لکھ کر کے جا رہا ہوں، آپ ترقی کر کے جس دن دکھا دیجئے گا اس دن میں آپ کی گلابی لکھ دوں گا۔ جس دن آپ کا جھگڑا ختم ہوگا اسی دن آپ کی ترقی ہوگی۔ گھر کا جھگڑا، پڑوسی کا جھگڑا، زمین جائیداد کا جھگڑا جب تک رہے گا آپ کو ترقی نہیں ہوگی۔ لکھ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نمکین تیزاب، نمکین تیزاب سے ہڈی تک گل جاتی ہے۔ اگر آپ دوسرے سے جلتے ہیں، دوسرے کی ترقی سے جلتے ہیں تو یہ حسد آپ کی ہڈی تک کو گلا دے گا۔ اب انصاف سے بتائیے کہ کسی کی ترقی سے جلنا چاہیے یا کسی کی ترقی کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ بھول سے کسی کی ترقی کو جلنا نہیں ہے، ورنہ آپ کی ہڈی تک یہ حسد گلا دے گا۔ ایک آدمی کو اپنے دشمن پر غصہ آیا، پتھر اٹھایا، اس کو جو مارا کھینچ کر کے وہ پتھر دیوار سے لگا، وہ جب واپس آیا تو اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ اس کو اور غصہ آیا، اس نے دوسرا پتھر اٹھایا، پھر اٹھا کر کے جو مارا وہ پتھر اس کو تو لگا نہیں، وہ پلٹ کر کے پھر آیا، دوسری آنکھ پھوٹ گئی۔ حسد کرنے والے کی آنکھ پھوٹتی رہتی ہے، جس سے حسد کرتا رہتا ہے وہ آسمان کی بلندی کو چھوتا رہتا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے کہ حسد کرنا چاہیے؟ اس میں اپنا فائدہ ہے؟ نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ اس دھرتی پر کون سا ہوا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آسمان میں سب سے پہلا گناہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہوا ہے؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آسمان پر سب سے پہلا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہوا حسد کا؟ آدم سے ابلیس کو حسد ہوا، جنت سے باہر نکال دیا گیا، پھر جنت میں کبھی داخل نہیں ہوا، جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ دروازہ کس نے بند کرایا؟ حسد نے۔ اور آسمان پر سب سے پہلا گناہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہوا؟ حسد کا ہوا۔ اور زمین پر سب سے بڑا گناہ کون سا ہوا ہے؟ پہلا گناہ کون سا ہوا؟ حسد کا۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے حسد ہوا، حابیل سے قابیل کو حسد ہوا، حسد میں اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ اس دھرتی پر پہلا قتل ہوا ہے حسد کی وجہ سے۔ حسد سے آدمی اس دنیا میں بھی تباہ ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی تباہ ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گھر کا جھگڑا سیدھے عدالت میں جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی داماد کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک سے ایک ملے تو قطرہ بن جاتا ہے دریا، ایک سے ایک ملے تو قطرہ بن جاتا ہے دریا، ایک سے ایک ملے تو ذرہ بن جاتا ہے صحرا، ایک سے ایک ملے تو ذرہ بن جاتا ہے صحرا، ایک سے ایک ملے تو رائی
بن سکتی ہے پربت ایک سے ایک ملے تو انسان بس میں کر لے قسمت ایک سے ایک ملے تو انسان بس میں کر لے قسمت ایک اکیلا تھک جائے گا ایک اکیلا تھک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا محنت اپنے لے کے کرے گا محنت سے کیا ڈرنا کل غیروں کی خاطر کی آج اپنی خاطر کرنا اپنا دکھ بھی ایک ہے ساتھی اپنا سکھ بھی ایک اپنی منزل سچ کی منزل اپنا رستہ نیک ایک اکیلا تھک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے محبت سے جئیں گے اور دوسرے کی مدد کریں گے انشاءاللہ جب مقدمہ ہار جائیں گے تب معاف کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اللہ اکبر ان لوگوں کو زہر کھلانا ہو یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں دلہا کے بھی ماموں برابر ساتھ دے رہے ہیں یہ لوگ پٹنہ نہیں جائیں گے لگتا ہے کہ سیدھا ہمارے ساتھ رانچی جائیں گے ہم ہاتھ ہیں اور پتہ نہیں یہ لوگ کیا کیا ہے دھیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ نکل جائے گا پیغام مردوں کے حوالے سے نکل گیا اب صرف 3 پیغام عورتوں کے حوالے سے میرے حصے میں باقی رہ گیا اور ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گا 5 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی آپ کی پیاس باقی ہے یہ دلیل ہے کہ جلسہ کامیاب ہو گیا مقرر تھک جائے سننے والے کی پیاس باقی رہے اس کا مطلب ہے جلسہ کامیاب ہے اللہ اس دھرتی سے آسمان تک اس جلسے کو قبول فرمائے اس جلسے کے ثمرات کو زندگی بھر اللہ مرتب فرمائے آج ساری دنیا کہتی ہے نکاح سنت ہے لیکن ایک راز آپ کو بتا رہا ہوں نکاح حرام بھی ہے حرام کس کے لیے اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے جس لڑکے کو پہلے ہی سے نکاح سے پہلے یقین ہے کہ میں شادی کروں گا بیوی پر ستم ڈھاؤں گا بیوی پر ظلم کروں گا بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا بیوی پر کرم نہیں ستم کروں گا ایسے لڑکے کے لیے نکاح کرنا ہی حرام ہے نکاح سے 3 فائدے ہوتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہوگا جو لڑکا شادی سے پہلے بے چین تھا اس کو شادی کے بعد سکون ملتا ہے جس لڑکے سے شادی سے پہلے گناہ ہوتا تھا شادی کے بعد گناہ چھوٹ جاتا ہے جو لڑکا اجڑا ہوا تھا اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا روپیہ پیسہ ضرور تھا گھر ضرور تھا لیکن وہ گھر آباد نہیں تھا بولتا نہیں تھا شادی کے بعد کیلنڈر چھپ گیا بچے کا باپ ہو گیا اب گھر بول رہا ہے اور گھر میں عید ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرماتا اور جانتے ہیں جھگڑا کہاں ہوتا ہے جھگڑے کی بنیاد کہاں چولہا ہے جہاں چولہا ایک ہوگا وہاں جھگڑا ہوگا دنیا کی کوئی عدالت اس جھگڑے کو ختم نہیں کر سکتی جھگڑے کو ختم کرنا چولہا الگ کر دیجئے اگلے ہی دن جھگڑا ختم ہو جائے چولہا ایک ہوگا جھگڑا ایک ہوگا دل کا چولہا ایک ہونا چاہیے کھانے کا چولہا ایک نہیں ہونا چاہیے دل کا چولہا ایک ہے جھگڑا نہیں ہوگا کھانے کا چولہا ایک ہے جھگڑا ہی جھگڑا ہوگا کبھی ساس کی طرف سے بہو کے لیے کبھی بہو کی طرف سے ساس کے لیے جھگڑا ہی جھگڑا ہوگا پہلی فرصت میں میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں جھگڑے سے نجات پانی ہے چولہا الگ کر دیجیے باقی کسی چیز کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں صرف چولہا الگ کر دیجیے بوڑھا آدمی سرما لگا رہا بیوی غور سے دیکھ رہی ہے بوڑھا آدمی داڑھی میں خضاب کر رہا ہے ابھی بھی غور سے دیکھ رہی بوڑھا آدمی نیا کرتا پہن رہا ہے تو بیوی نے کہا کہ بوڑھی گوڑھی لال لگام ارادہ تو ٹھیک ہے ارادہ تو ٹھیک ہے کہا کہ اتنی زندگی تمہاری ختم ہو گئی کبھی اتنا بنتے سورتے نہیں تھے آج کیوں سرما لگا رہے نیا کپڑا پہن رہے ہو داڑھی کو کالی کر رہے ہو بات کیا کہا کچھ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کے لیے جا رہے ہیں بیوی کو سمجھ میں آ گیا کہ دال میں کالا ہے دوسری شادی کا ارادہ ہے تو بیوی نے کہا جب ارادہ نیک ہے جمعہ پڑھنا چاہتے ہو تو 1 گلاس پانی پی لو بس 1 گلاس پانی پینا تھا 3 دن کے لیے بے ہوش ہو گیا اس کے بعد جب اٹھا تو بیوی سے کہتا پانی لاؤ وضو کرتے بیوی نے کہا کہاں جانا چاہ رہے کہا جمعہ پڑھنے کے لیے آج جمعہ نہیں ہے
آج اتوار ہے، شادی کا ارادہ تھا، اس لیے نشے کی گولی، بے ہوشی کی گولی گھول کر کے گلاس میں پلا دیا ہے۔ شادی کا ارادہ اگر ترک نہیں کرو گے تو اگلی مرتبہ زہر کی گولی گھول کر کے ایسا کھلائیں گے کہ سیدھا قیامت میں اٹھو گے، اس سے پہلے کوئی چانس نہیں ہوگا۔ کیسی ترقی کیسا میل، ہم سے سن لو اس کا کھیل، ہم سے سن لو اس کا کھیل، ایک رستہ ہے دولت کا، دوسرا عیش و عشرت کا، دوسرا عیش و عشرت کا، تیسرا جھوٹی عزت کا، چوتھا سچی الفت کا، چوتھا سچی الفت کا، ایک رستہ ہے دولت کا، دوسرا عیش و عشرت کا، تیسرا جھوٹی عزت کا، چوتھا سچی الفت کا، چوتھا سچی الفت کا، اس رستے سے گزر کے دیکھ، اس رستے سے گزر کے دیکھ، اس رستے سے گزر کے دیکھ، دل کی جھولی بھر کے دیکھ، دل کی جھولی بھر کے دیکھ، نہیں کیا تو کر کے دیکھ، کچھ تو انوکھا کر کے دیکھ، کچھ تو انوکھا کر کے دیکھ، بیوی پہ اپنی مر کے دیکھ، بیوی پہ اپنی مر کے دیکھ۔ ہاتھ اٹھائیے، ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ دیکھیں، اور بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مار دیا، مکمل بیدار ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا حضرت عمر سے، عورت کی کون سی چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ سر کو دیکھو، پیر کو دیکھو، پورے جسم پر نظر ڈالو، مجلس کا سوال ہے، مجلس میں جواب دو۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ جھاڑ کر کے، یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، اجازت دیجئے، میرے پاس تو اس سوال کا جواب نہیں ہے، میں بیوی کے پاس پوچھ کر کے آتا ہوں۔ بیوی کے پاس حضرت عمر آئے، پوچھا سوال ہے کہ عورت کی سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہاں سے جواب ملا کہ عورت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز آبرو ہے۔ آبرو انسان کی دولت سے بھی بڑھ کر کے ہے، دولت جاتی ہے واپس آتی ہے، آبرو جاتی ہے کبھی واپس نہیں آتی، اگر آبرو بچی ہے تو ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے پوچھا، علی تمہارے پاس تو علم بہت ہے، میرے سوال کا جواب دو، عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں ہے، آپ کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا، مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہے، میں جاتا ہوں پوچھ کر کے آتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی، گئے، واپس آئے تو کہا سبحان اللہ، جواب مل گیا۔ سب سے بہتر عورت وہ ہے جو غیر مرد کو تاک جھانک نہ کرے، سب سے بہتر مرد وہ ہے جو غیر عورت کو تاک جھانک نہ کرے، اس سے بہتر کوئی مرد نہیں، اس سے بہتر کوئی عورت نہیں۔ کا سبحان اللہ۔ شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا تو شوہر سے کہتی اتنا جلدی بچہ ہو گیا، اس کا کیا نام رکھا جائے؟ کیا نام رکھو گے؟ تیز رفتار۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں ہو گیا، اس کو کیا کہو گے؟ وندے بھارت، راجدھانی، ہاوڑا میل، سپر فاسٹ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے گھر کی عورت کی آبرو کی ہم خود حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیار تھے نماز کو ہم سن کے ذکر حور، جلوہ بتوں کا دیکھ کے نیت بدل گئی، جلوہ بتوں کا دیکھ کے مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی، حسرت بہت ترقی دختر کی دی انہیں،
पर्दा जो उठ गया तो वो आखिर निकल गई, पर्दा जो उठ गया तो वो आखिर निकल गई। आपके माँ बाप की दुआ मैं लेना चाहता हूं और आपकी दौलत में 3 चीजों का इजाफा करना चाहता हूं। माँ बाप की खिदमत के ऊपर एक मर्तबा आप मेहरबान हो जाइए, अल्लाह 3 चीजों में इजाफा करेगा। ये मेरी बात नहीं है, झूठी हो जाती, नबी की बात है, कभी झूठी नहीं हो सकती। माँ बाप पर एक बार आप मेहरबान होंगे, अल्लाह 3 चीजों में इजाफा करेगा, दौलत भी बढ़ा देगा, रोजी भी बढ़ा देगा, सेहत भी बढ़ा देगा। तजर्बा करके देख लीजिए। ये बगल में चीन है, जलजला हुआ, ये बगल में चीन है, जलजला हुआ, मकान गिर गया। जैसे फलस्तीन में इसराइल की बमबारी से आसमान छूने वाला मकान जमीन में मलबा बन जाता है, इसी तरह मलबा बन गया, लोग दब गए। 1 हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया तो एक औरत दूध पिलाने वाली जिंदा बच गई, दूध पीना वाला बच्चा जिंदा निकला। ये चैनल वाले लाइन से लग गए इंटरव्यू लेने के लिए। उस मां का इंटरव्यू चल रहा है जिसने मलबे के नीचे अपने बच्चे को जिंदा रखा। उस बच्चे के हवाले से सवाल पूछा जा रहा है कि मलबे के नीचे बगैर खाए पिए जिंदा कैसे रहा। सीना थाम करके सुनिएगा मां का किरदार कितना अजीम होता है। उस मां ने कहा कि जब तक मेरे पेट में दाना था, पानी था, बच्चे को मैं दूध पिलाती रही। जब पेट का दाना खत्म हुआ, पानी खत्म हुआ, दूध आना बंद हो गया, मैंने सोचा कि यह दूध खूने जिगर से बनता है। मेरे पास दूध जरूर नहीं है लेकिन खूने जिगर है। समझ में आया कि अपने बच्चे को खून पिला करके जिंदा रख सकती हूं। मैंने पहली उंगली को छल्ली किया, दूसरी उंगली को छल्ली किया, छील छील करके मैंने खूने जिगर निकाला उंगली से और बच्चे के मुंह में डाला। 10-10 उंगली को जख्मी करके खूने जिगर पिला करके मैंने बच्चे को बचा लिया। उसके बाद मुझको होश नहीं है, मैं कहां हूं, मेरा बच्चा कहां है। बाबर बादशाह जब हिंदुस्तान आया तो होटल में एक बुढ़िया खिचड़ी पका रही थी। भेष बदल करके पहुंचा, कहा मुझको भूख लगी है, खिचड़ी खिला दो। बुढ़िया ने खिलाया तो बाबर ने बीच से लुकमा उठाया तो बुढ़िया ने कहा तू बाबर मालूम होता है। कहा कि तुमको कैसे पता चला? कहा मुसलमान दायां बायां लुकमा उठाता, तुमने बीच से लुकमा उठाया, तुम बीच से हमला करेगा, इससे पता चला। बाबर घबरा गया कि औरत है कि अल्लाह की वली है, इसको कैसे पता चल गया। जब बाबर ने दूसरी बार हिंदुस्तान को फतह किया, उसको याद था कि जब वो बुढ़िया इतनी ज़हीन थी, उसका बेटा कितना ज़हीन होगा। उसने अपने कासिद को भेजा कि उस बुढ़िया को बुला करके मेरे पास लाओ। जब वो बुढ़िया आ गई तो उसने बाबर ने पूछा कि अम्मा तुमने मुझे पहचान लिया? तो आवाज से बुढ़िया ने कहा कि तू वही लुकमा वाला है, खिचड़ी वाला है, बाबर है। बुढ़िया कि इस फिरासत को सुन करके बाबर लाजवाब हो गया। उसने कहा तुम्हारे पास कोई बेटा है? कहा एक बेटा है। बाबर ने कहा जब तू इतनी ज़हीन है तो तेरा बेटा मेरे वजीर बनने के लायक है, मैं उसको वजीर बनाता हूं। उस मां ने कहा नहीं, मेरा बेटा वजीर नहीं बनेगा। बाबर ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को सिपह सालार बनाना चाहता हूं। बुढ़िया ने कहा मेरा बेटा सिपह सालार नहीं बनेगा। बाबर ने कहा कि अम्मा मैं तुम्हारे बेटे को अमीर मुंशी बनाना चाहता हूं। कहा कि मेरा बेटा अमीर मुंशी नहीं बनेगा। बाबर ने हाथ जोड़ करके पूछा कि अम्मा इतनी बड़ी कुर्सी का मालिक तुम्हारे बेटे को बना रहा हूं, तू क्यों पसंद नहीं करती? तो बुढ़िया ने कहा कि मेरी बिरादरी छोटी है और कुर्सी बड़ी है, मेरा बेटा बिरादरी का छोटा बड़ी कुर्सी पर बैठेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, ताना मिलेगा कि वही चाय बनाने वाला है, कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बेटे को इज्जत चाहिए। अगर कुर्सी देना चाहते हो तो मेरे बेटे को मेरी बिरादरी का मुखिया बना दो। जब मेरा बेटा अपनी बिरादरी में, अपनी कौम में मुखिया बन करके आएगा तो लोग सलामी मारेंगे। असल इज्जत तो अपनी कौम में होती है, कुर्सी से इज्जत नहीं मिला करती। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दस्तरखान लगा, सालन है, खा रहा है, मजा नहीं आ रहा है। खिसी आया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मां से कहता है कि अम्मा तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आया। मां ने कहा बेटा खफा क्यों हो रहा? मैंने नहीं बनाया, तुम्हारी बीवी ने बनाया। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतना मजा आ रहा है कि मैं हैरत में था कि इतना बढ़िया मजा तो पहली बार मैंने महसूस किया है।
تو ماں نے کہا کہ تو بیوی کا شوہر نہیں ہے، جورو کا غلام ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ زندہ رہیں گے خدمت کریں گے، ماں باپ مر جائیں گے دعائیں مغفرت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد سیدھے سسرال میں رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ ماں سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کے سر کا۔ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔